اس کی منادی کریں. میسنجر میں کلام جائے, واٹس ایپ پہ کلام جائے, فیس بک پہ کلام جائے, یوٹیوب پہ کلام جائے, آپ کے منہ سے کلام نکلے. ہیلیلویا. کلام آپ کے اندر سے نکلے, کلام آپ کے وسیلہ سے نکلے. کلام دنیا کو تبدیل کرے گا, کلام لوگوں کو نجات دے گا. اسے ڈیلیور کیجئے, کلام کو ریلیز کیجئے اپنی زندگی سے, اپنے ہونٹوں اور اپنی زبان سے. متی کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں دونوں آیات ہم تلاوت کریں گے. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا, اے یوسف ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین. یسوع مسیح کے بارے میں آسمانوں سے فرشتہ کی بابت پیغام یہ آتا ہے کہ یہ جو بیٹا ہوگا اس کا نام یسوع رکھنا. اور یسوع نام کیوں رکھنا؟ کیونکہ یسوع اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. کہ یسوع مسیح کی پیدائش اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ہم دسمبر کے مہینہ میں 25 دسمبر کو اور اس سارے سیزن میں ہم صرف یسوع کو سیلیبریٹ کرتے رہیں, ہم یسوع کا جشن مناتے رہیں. ہمارا یسوع پیدا ہوا ہے, نجات دہندہ پیدا ہوا ہے, یسوع مسیح کا دن ہے, بڑا دن ہے, وڈا دن ہے. ہم صرف یہ خوشیاں, یہ جشن مناتے نہ رہے, بلکہ ہم اس خاص مقصد کو اپنی زندگی میں اور پھر دوسروں کے لیے بھی اس کو سمجھ پائیں کہ یسوع مسیح کے آنے کا, پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا. اس کے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ہیلیلویا. اب یہاں پر جو خوبصورت بات لکھی ہے, لکھا ہے یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو, واہ جی واہ, کن لوگوں کو؟ کسی ایک ملک کے لوگ نہیں, کسی ایک خاص قبیلے, قوم یا امت کے لوگ نہیں, کسی ایک بر اعظم کے کانٹیننٹ کے لوگ نہیں. یہاں پر لکھا ہے وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. مسیح کے زمین پر آنے کا مقصد اس کے اپنے لوگ ہیں. ہیلیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے, یسوع مسیح میرے لیے آیا ہے. آمین. یس. اور اب ہم مل کر بھی یہ کہہ سکتے ہیں, یسوع مسیح ہمارے لیے آیا ہے تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات بخشے. آمین. اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو, انسانوں کے گناہ میں گرنے سے پہلے فرشتے نافرمان ہو چکے تھے. یسوع مسیح فرشتوں کے زمین پر گرائے جانے سے آسمانوں سے نہیں اترا تھا. یسوع مسیح انسانوں کے گناہ میں گر جانے سے آسمان پر سے اتر پڑا تھا تاکہ میں اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے سکوں. ہیلیلویا. وہ آپ کے اور میرے گناہوں کی معافی کے لیے آیا ہے, اور اس سے پہلے کہ وہ ہمارے گناہ معاف کرے, بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے لوگ ہیں. وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اپنے لوگوں کو, لوگ اسے خداوند مانے یا نہ مانے, لوگ اسے مکتی داتا, نجات دہندہ, سیویئر مانے یا نہ مانے, وہ آیا ہی لوگوں کے لیے ہے. وہ آیا ہی قوموں کے لیے, وہ آیا ہی گنہگاروں کے لیے ہے, وہ آیا ہی امتوں کے لیے ہے, وہ آیا ہی قبیلوں کے لیے ہے. ہر ایک فرد و بشر جو اس زمین پر ہے, خداوند یسوع اس کے لیے آیا ہے. آمین. آمین. کیا آپ شکر گزار ہیں کہ وہ آپ میں سے بھی ہر ایک کے لیے آیا ہے؟
کیا آپ شکر گزار ہیں کہ وہ آپ کے لیے، خاص آپ کے لیے آسمانوں سے اترا ہے؟ میرے لیے اترا ہے، وہ میرے لیے اترا ہے. ہاللویا. اگر ہم انسان کی تخلیق پر غور کریں، پیدائش کے شروع میں جب خدا نے انسان کو بنایا، باقی سب چیزوں کو خدا کہتا رہا مچھلیاں بن جائیں، پرندے بن جائیں، درندے بن جائیں، لیکن جب خدا خاص انسان کی تخلیق پر آیا تو خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنائیں. ہاللویا. کتنا بڑا اعزاز ہے اس مکاشفہ کے لیے جو بائبل مقدس میں لکھ دیا گیا کہ آپ اور میں ہم خدا کی شبیہ اور اس کی صورت پر بنائے گئے ہیں. ہم اس کی شبیہ اور اس کی اور خدا کیسے یہ دیکھ سکتا تھا کہ جو میری شبیہ ہے، جو میری صورت ہے، وہ گناہ میں اور بدی میں زندگی بسر کرتی رہے. اس لیے خدا کو ہماری بھی فکر تھی بے شک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی شبیہ اور اپنی صورت کی بھی فکر تھی کہ مجھے اس کو پھر سے سنوارنا ہے، پھر سے بنانا ہے، پھر سے اسے تعمیر کرنا ہے اور اسے اپنے سامنے پیش کرنا ہے. آپ کی اور میری بد کرداری کے لیے، ہمیں اس میں سے نکالنے کے لیے، گناہ میں سے نکالنے کے لیے، بدیوں میں سے نکالنے کے لیے اور گناہ اور بدی کے بندھنوں اور جوؤں کو توڑنے کے لیے خداوند آسمانوں سے اتر آیا ہے. آپ اور میں ہم خدا کی شبیہ پر، اس کی صورت پر بنائے گئے ہیں. بائبل مقدس یہ گواہی دیتی ہے. تو جب ہم اس کی شبیہ اور اس کی صورت پر بنائے گئے ہیں تو پھر ہم اسی کے لوگ ہیں. اور وہ کن کے گناہ معاف کرنے آیا ہے؟ اپنے لوگوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے آیا ہے. اگر میں کہوں کہ یہ فون کون سا ہے، موبائل فون، تو آپ کہیں گے اچھا ایک منٹ ہمیں دیکھنے دے، ذرا پڑھنے دیں اس کے اوپر کیا نام پتہ لکھا ہے. اور آپ کہیں گے اچھا اس کے اوپر یہ سیب بنا ہے، یہ ایپل کا فون ہے، یہ اوپو کا فون ہے، یہ سامسنگ ہے. آپ کیوں اسے اس نام سے منسوب کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر مہر اس کی لگی ہوئی ہے، اس کمپنی کی لگی ہوئی ہے جس کمپنی نے اسے بنایا ہے. آپ پر اور مجھ پر خدا کی مہر لگی ہوئی ہے. ہم اس کے لوگ ہیں، ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور کہیے میں اس کا ہوں، مجھ پر اس کی مہر ہے، میں اس کی شبیہ ہوں، میں اس کی صورت ہوں. ہاللویا، ہاللویا. آپ کو اور مجھے اس نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اپنی صورت پر بنایا ہے اور ہم پر اس کی مہر لگی ہوئی ہے. ہم اس کے لوگ ہیں. ہاللویا. ہم اس کے لوگ ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہے. اگر ہم پیدائش سے خروج میں آ جائیں تو 5ویں باب سے خدا موسیٰ کے وسیلہ سے فرعون سے ہم کلام ہونا شروع ہوتا ہے. اور کوئی 5ویں باب سے 10ویں باب تک کوئی 10 بار غالباً خدا نے بار بار موسیٰ سے کہا کہ جا کے فرعون سے کہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں. میرے لوگوں کو. کیا ہی زبردست بات ہے کہ خدا آسمانوں سے بنی اسرائیل کے لیے یہ کہہ رہا ہے یہ میرے لوگ ہیں. ہاللویا. ہم خدا کے لوگ ہیں. اور خدا نے پھر آخر کار موسیٰ کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو ملک مصر سے، مصریوں کی غلامی سے نکالا، رہائی دی، چھڑایا اور انہیں ملک موعودہ میں، کنعان میں لے کر آیا. میں آپ کو بتاؤں آپ کی زندگی میں بھی کیسے گناہ اور کیسی بدیاں کیوں نہیں ہیں، اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں خدا آپ کو گناہ کے بندھنوں سے چھڑا لے گا اور آپ کو آسمانی مقاموں میں اپنے بیٹے یسوع کے ساتھ بٹھا دے گا. ہاللویا، ہاللویا.
آپ کا مقام یہ نہیں ہے، آپ کی منزل یہ نہیں ہے، آپ کا جہان یہ نہیں ہے. ہم اس جہان میں تو ہیں لیکن ہم اس جہان کے نہیں ہیں، ہم آسمانی ہیں. اور خداوند ہمارے ہی لیے آسمانوں سے اترا ہے. ہم کس کے لوگ ہیں؟ ہم کس کے لوگ ہیں؟ خداوند کے لوگ ہیں. ہم خداوند کے لوگ ہیں. اور فرشتے نے کہا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی ہاں کن لوگوں کو؟ اپنے لوگوں کو. اگر آپ زبور 100 دیکھیں، زبور 100 اس کی 3 آیت، کلام میں لکھا ہے جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا. پیدائش، کریشن، تخلیق، ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اسی نے ہم کو بنایا اور اسی نے ہمیں بنایا اور ہم اس کے لوگ. واہ جی واہ. ہم اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. آپ اور میں، ہم کس کے لوگ ہیں؟ ہم کس کے لوگ ہیں؟ پیدائش میں خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا. خروج میں خدا فرعون سے کہتا میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں. زبور نویس کہہ رہا ہے ہم اسی کے ہیں اور اسی نے ہمیں بنایا ہے. ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. آپ اور میں، ہم سب کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ اور خدا یوسف سے ہم کلام ہو رہا ہے اور خدا کہہ رہا ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. آمین. زبور نویس کہتا ہے ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. ہم اس کے لوگ ہیں. ہم اس کے لوگ ہیں. اب سنیے ذرا خاص بات جو ہے، کلام میں لکھا ہے وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے. ہم اس کے ہیں، گناہ اس کا نہیں ہے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ ہم تو اس کے ہیں لیکن جو گناہ ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے. گناہ کس نے کیا ہے؟ انسان نے کیا ہے. خدا کے لوگوں نے گناہ کیا ہے. ہم بد کردار ہوئے ہیں. وہ تو جب انسانی روپ میں زمین پر تھا اس نے للکار کر کہا کہ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اس نے گناہ نہیں کیا ہے، گناہ ہم نے کیا ہے. اور ہماری بد کرداری اس پر لادی گئی ہے. ہماری بد کردار، ہمارے گناہوں کے باعث، ہمارے گناہوں کے سبب سے وہ گھائل ہوا، مصلوب ہوا ہے. ہم اس کے ہیں لیکن گناہ اس کا نہیں ہے. ہم اس کے ہیں. بائبل یہی کہہ رہی ہے اپنے لوگوں کو. لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ ان کے گناہوں سے. آج کا جو میسج ہے وہ عالمگیر میسج ہے. عالمگیر میسج ہے. یہ میسج صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میسج آن لائن سننے والوں کے لیے بھی ہے، یہ فیس بک والوں کے لیے بھی ہے، یہ یوٹیوب والوں کے لیے بھی ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے جو واٹس ایپ پہ سن رہے ہیں، جو کسی بھی طرح سے سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں. ان میں سے ہر ایک کے لیے یہ میسج ہے. یہ میسج عالمگیر میسج ہے. اب آئیے ذرا دیکھیے رومیو 3 باب اس کی 23ویں آیت. سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے یہ آیت. رومیو 3:23 کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اب اس میں ہرگز یہ نہیں لکھا کہ جو مسیحی بن جائیں گے انہوں نے گناہ کیا، یا جو کرسچن ہے صرف انہوں نے گناہ کیا. نہیں، بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. سب نے. اس میں کوئی فرد و بشر نہیں بچتا. For all have sinned and fall short of the glory of God. ہم سب نے گناہ کیا ہے اور ہم خدا کے جلال سے محروم ہو گئے ہیں. اور
اگر آپ دیکھیں تو گناہ کہاں پر سرزد ہوا تھا؟ باغ عدن میں. باغ عدن میں پہلا گناہ سرزد ہوا، یعنی جو انسان نے گناہ کیا. اب اگر آپ اس کی تھوڑی سی تصویر کو دیکھیں تو پھر میں آگے چلوں گا. خدا ٹھنڈے وقتوں میں آدم اور حوا کے پاس آتا ہے اور ان سے ریگولر باتیں کرتا ہے. آدم اور حوا کی اور خدا کی میٹنگز ہوتی ہیں. یہ خدا کے ساتھ فیلوشپ میں ہے، رفاقت میں ہے. خدا ان کی سنتا ہے، یہ خدا کی سنتے ہیں، اور یہ ایک ہیں، یہ دوست ہیں. یہ میٹنگ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، یہ ملاقات کرتے ہیں. جب ٹھنڈے وقت ہوتے ہیں خدا آسمانوں سے اتر آتا ہے اور خدا کہتا ہے میں دیکھوں تو ذرا میری شبیہ، جو میری صورت ہے، وہ مرد اور عورت جنہیں میں نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا وہ کیسے ہیں. اور خدا بلا روک ٹوک آتا ہے، یہ بھی بلا روک ٹوک اس سے ملتے ہیں، فیلوشپ ہوتی ہے. اور بائی دا وے آدم اور حوا جب بنائے گئے تو یہ دونوں ننگے تھے، ان کے بدن ڈھانپے ہوئے نہیں تھے. لیکن جیسے ہی ان کی زندگیوں میں گناہ آیا، یہ اپنے آپ کو چھپانے لگے. انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر فوراً سے ایک دم سے اپنے آپ کو ڈھانپا. انہیں احساس ہوا کہ ہم ننگے ہیں. ان کے اندر یہ فیلنگز پیدا ہو گئیں کہ ہم ننگے، ہمیں ایک دوسرے سے شرم آتی ہے. نہ صرف ایک دوسرے سے بلکہ جب خدا بھی آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو درختوں کے پیچھے چھپا لیا، کیونکہ گناہ ان کی زندگی میں آ گیا تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رومیو 3:23 میں جو لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور محروم کس چیز سے ہو گئے ہیں؟ گناہ کے باعث. کس چیز سے محروم ہوئے ہیں؟ خدا کے جلال سے محروم ہوئے ہیں. میں اس کو انڈرسٹینڈ یہ اس طرح سے کرتا ہوں، یہ کوئی ڈاکٹرائن نہیں ہے، میں اسے اپنے طور پر اپنی سمجھ کے لیے اسے یوں لیتا ہوں کہ جب آدم اور حوا خدا کے ساتھ فیلوشپ میں تھے، خدا کے ساتھ رفاقت میں تھے، تو ان کے بدن انہیں نظر نہیں آتے تھے. بے شک وہ ننگے تھے، وہ اس لیے ان کے بدن انہیں نظر نہیں آتے تھے کیونکہ وہ خدا کے جلال سے لپٹے ہوئے تھے، وہ خدا کے جلال میں چھپے ہوئے تھے. انہیں ایک دوسرے پر خدا کا جلال، خدا کی حضوری اور خدا کی قدرت نظر آتی تھی. وہ ایک دوسرے میں خدا کو دیکھتے تھے. لیکن جیسے ہی انہوں نے گناہ کر لیا، خدا کا جلال ان سے اٹھ گیا. اب انہیں اپنے اصلی بدن نظر آنے لگے اور یہ چیز ان کے لیے شرم کا باعث بن گئی. اور پولس رسول رومیو کے خط میں اس مکاشفہ کو لکھتا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا ہے اور ہم خدا کے جلال سے محروم ہو گئے ہیں. میں یہ خیال کرتا ہوں کہ آدم اور حوا کے جو بدن تھے، یہ دونوں بے شک ننگے تھے لیکن یہ خدا کے جلال میں لپٹے ہوئے تھے، خدا کے جلال میں چھپے ہوئے تھے. اور یہ ایک دوسرے کے اوپر خدا کا جلال دیکھتے تھے. انہیں ایک دوسرے کا ننگ نظر ہی نہیں آتا تھا. ہیلیلویا. اور پولس اس مکاشفہ کو، اس بھید کو کھول رہا ہے کہ آدم اور حوا میں ہوتے ہوئے ہم نے بھی گناہ کیا اور اس سبب سے ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں. اور یہ کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے، یہ ساری بنی نو انسان کی بات ہو رہی ہے. All mankind sinned. ہم سب نے گناہ کیا ہے. اگر آپ زبور نویس کو دیکھیں تو وہاں بھی وہ کہتا ہے مینو وچ گناہ دے جمیا میری ماں. ہم سب نے گناہ کیا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا نے اسی گناہ میں سے نکالنے کے لیے اپنے بیٹے یسوع کو قربان کیا ہے. اور یسوع آپ کے اور میرے لیے زمین پر آیا ہے تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات بخشے. یسوع کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے. اب جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ عالمگیر مسئلہ ہے تو پھر ہمیں کوئی عالمگیر پیشکش بھی چاہیے، پھر ہمیں کوئی عالمگیر دعوت بھی چاہیے، پھر ہمیں کوئی عالمگیر حکم بھی چاہیے، اور پھر ہمیں کوئی عالمگیر نجات دہندہ بھی چاہیے. کیونکہ یہ مسئلہ عالمگیر ہے اس لیے ہمیں اس کا سلوشن بھی
عالمگیر چاہیے. کسی ایک ملک کے لیے نہیں, کسی ایک قوم کے لیے نہیں, کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں. ہمیں اس کا عالمگیر حل چاہیے, کیونکہ یہ مسئلہ عالمگیر مسئلہ ہے. سب نے گناہ کیا, خدا کے جلال سے محروم ہے. سب نے گناہ کیا ہے. عالمگیر مسئلہ ہے, اور اس کے لیے جو پیشکش ہے وہ بھی عالمگیر ہونی چاہیے. میرے ساتھ نکالیے ذرا تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط, دوسرا باب. گناہ کتنوں نے کیا ہے؟ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اٹ مینس کہ جو مسئلہ ہے وہ سب کا مسئلہ ہے, اور اب اس کا جو حل چاہیے ہمیں, وہ آدھے لوگوں کے لیے نہیں چاہیے, وہ بھی سب کے لیے چاہیے. اب دیکھیے ذرا پہلا تیموتھیوس دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت. وہ چاہتا ہے, ہاں جی, وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی, ہاللویا. مسئلہ عالمگیر ہے, اس کا جو سلوشن ہے وہ بھی عالمگیر. جو پیشکش ہے, آفر جو ہے, وہ بھی عالمگیر ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں. کتنے آدمی؟ سب آدمی. گناہ کتنوں نے کیا ہے؟ نجات کتنوں کو چاہیے؟ بائبل مقدس ہر ایک چیز کو الگ الگ واضح طور پر بیان کر رہی ہے. گناہ سب نے کر لیا ہے, خدا یہ چاہتا ہے نجات بھی سب آدمی پائیں. آمین, آمین. تو اس کا نام, کیونکہ وہ ان کے, یہ کرسمس ہے. نئے کپڑے لینا, 12ویں مہینے میں آ کے خاص اپنا شراب کا پرمٹ ریوائز کرنا, نیا بنوانا, پیگ لگانا, اور محفلیں ارینج کرنا, باربیکیو کرنے, اور ساتھ میں وڈی شیشی تے چھوٹی شیشی کھول. یہ کرسمس نہیں ہے, یہ لعنت ہے جو آپ جسے کرسمس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اس لعنت کو خدا کی اس برکت سے, اس نجات سے الگ کیجئے. آپ کو اس کے اندر یسوع نظر آ جائے گا. ہاللویا. اس نجات میں یسوع چھپا ہے, اس نجات میں خدا کا بیٹا چھپا ہے, اس نجات میں آپ کا اور میرا منجی چھپا ہے. اس لعنت کو دور کیجئے, آپ کو خدا کا بیٹا نظر آ جائے گا. اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. آمین. پرابلم سب کا, مسئلہ عالمگیر ہے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور آگے جو آفر ہے, جو پیشکش ہے, وہ بھی وہ یہ چاہتا ہے. خدا کی بات ہو رہی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ کیا ہو؟ سب آدمی. اٹ مینس کہ کوئی بھی نجات سے بے بہرا نہ ہو. کوئی بھی, بائبل مقدس کہتی ہے اتنی بڑی نجات سے ہم کیوں کر غافل رہ جائیں. یہ نجات چھوٹی نجات ہے. خدا خود آسمانوں سے اتر آیا ہے. اس سے بڑی اور کیا چیز, کون سی نجات ہوگی؟ سب نے گناہ کیا, اور اب وہ چاہتا کیا ہے؟ سب. اچھا اب دیکھیے ذرا, وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سب گناہ کریں. وہ نہیں چاہتا تھا کہ سب, وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ سب گناہ کریں. لیکن اب جب گناہ ہو چکا, اب خدا کا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ سب نجات پا جائیں. ہاللویا. آپ خدا کی اس مہربانی کے لیے شکر گزار ہیں. گناہ کرنے میں اس کی رضامندی نہیں تھی, بلکہ وہ تو منع کر رہا تھا, لیکن نجات پانے میں اس کی رضامندی شامل ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کلام کے وسیلہ سے, کہ سب نجات پائیں. ہر ایک قوم, ہر ایک قبیلہ, ہر ایک نسل, ہر ایک دور کے رہنے والے, ہر ایک انسان کے لیے خدا کا یہ کلام ہے. سب نجات پائیں, سب نجات پائیں. خدا نہیں چاہتا کہ آپ کے گھروں میں سے صرف آپ نجات یافتہ ہو. خدا چاہتا ہے آپ کے گھر میں ہر ایک نجات یافتہ ہو.
خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے علاقے میں صرف آپ کا خاندان نجات یافتہ ہو. خدا یہ چاہتا ہے آپ کے دائیں اور بائیں آگے پیچھے رہنے والے پڑوسی بھی نجات یافتہ ہوں, آپ کی گلی محلے والے نجات یافتہ ہوں, آپ کا شہر نجات یافتہ ہو, آپ کا ملک نجات یافتہ ہو, آپ کے بر اعظم نجات یافتہ ہو, یہ دنیا نجات یافتہ ہو. کیونکہ اس نے کسی ایک علاقے سے, کسی ایک خطے سے محبت نہیں رکھی, اس نے دنیا سے, جہان سے ایسی محبت رکھی ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے. جہان سے, جہان. آپ کو صرف نجات نہیں پانا ہے, خدا یہ کہہ رہا ہے سب نجات. گناہ کتنوں نے کیا ہے؟ نجات کون کون پائے؟ سب. ہم سبوں کو نجات کی, ہم سبوں کو نجات کی. اور بیٹا آیا کس لیے ہے؟ تاکہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دیں. یہ کرسمس ہے, یہ کرسمس ہے, یہ کرسمس ہے. صرف نئے کپڑے پہن لینا کرسمس نہیں ہے, کرسمس پہ گفٹس دے دینا, گفٹس لے لینا کرسمس نہیں ہے. خداوند کے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سب نے چونکہ گناہ کیا ہے اس لیے سب کے سب نجات پائیں. عالمگیر مسئلہ, عالمگیر پیشکش. عالمگیر مسئلہ, عالمگیر پیشکش. یہاں پر لکھا ہے وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات, سب آدمی نجات پائیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہر وہ فرد و بشر جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے وہ نجات پائے. جو بھی اپنے آپ کو انسان کہتا ہے, کرائٹیریا یہ ہے نجات کا. جو اپنے آپ کو آدمی سمجھتا ہے, انسان سمجھتا ہے, وہ مرد ہے, وہ عورت ہے, وہ جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے, جو انسان بنایا اور پیدا کیا گیا ہے, اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نجات, یہ آفر ہے, یہ پیشکش ہے, وہ نجات پائے. سب آدمی, جانوروں کے بارے میں نہیں لکھا ہے. میں نے, پتہ نہیں یہ سچ ہے جھوٹ ہے, میں نے سنا کسی نے کہا کہ ایک ایماندار تھی اور اس نے ایک کتا رکھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ خداوند میں تو ایماندار اور نجات یافتہ ہوں, لیکن جب میں مروں میں اور یہ کتا دونوں تیری بادشاہی میں داخل ہوں. تیرا بھلا ہو جائے, تینوں کتے دی فکر ہے صرف کہ کتا میرے نال بادشاہی چ داخل ہو. کتا جائے نہ جائے, تیری جان وہاں پر پہنچنے چاہیے. تو ہمیشہ کی زندگی کی وارث ہو. وعدہ کتوں کے ساتھ نہیں ہے, وعدہ آدمیوں کے ساتھ ہے. سب آدمی نجات پائیں. سب بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے. مسئلہ عالمگیر, اور جو پیشکش ہے, جو آفر ہے وہ بھی عالمگیر ہے, وہ سب آدمیوں کے لیے ہے. کیونکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اچھا, یہاں پر ایک اور بات جو خاص سیکھنے کی ہے. ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں, ہم کہتے رہتے ہیں خدا اس مسئلے تو نجات دے دے, اس پرابلم تو نجات دے دے, اس ایشو نو ریزولو کر دے, اے کدے کٹا خدا تو بن دے نا. خدا کہہ رہا ہوندا ہے پتر اے تینوں بنن لئی تے میں او کٹا کھولیا وے, او کھلے گا تے تو بچے گا. ایسے کہندے رہنے او بچ جانا, اے مسئلہ ٹھیک ہو جانا, او کام ٹھیک ہو جانا. ایک چیز ذہن میں رکھیے, ہم بعض اوقات دوسروں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں, خدا اونوں ٹھیک کر, اونوں ٹھیک کر, اونوں ٹھیک کر, اونوں ٹھیک کر. تے خدا کہہ رہا ہوندا ہے اونوں نہیں ٹھیک کرنا, او دے نال رکھ کے تینوں ٹھیک کرنا ہے. خدا کی حکمت کو کس نے جانا ہے؟ آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہے کہ کسی دوسرے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں خدا نے کچھ چیزوں کو ڈیویلپ کیا ہو؟ کسی دوسرے کی وجہ سے. مثال کے طور پہ آپ بڑے اکھڑ تھے, آپ بڑے کی کہندے نے انہوں 30 مار خان تھے, تے جدوں ہی ویاہ ہویا تے اگوں او 60 مار خان آ گئی, تے تیرا 30 مار خان ہو دے اگے بچہ جمورہ بن گیا, تے او جناب. اب اگر خدا تجھے کہتا ہے نا پتر حلیم ہو, کلام چ لکھا ہے فرما بردار ہو, عاجزی انکساری اچھی ہوندی ہے, لیکن وہ جدو آئی نا 60 مار خان تے پھر انہیں آ کے تے حلیم کر دیتا ہے, پھر سیٹ کر دیتا ہے, سیٹ کر دیتا ہے. بعض اوقات کچھ لوگوں کی وجہ سے
ہم خدا کے قریب ہو جاتے ہیں. ہماری پریئر رکی ہوتی ہے اور ہماری زندگی میں کچھ ایسے دکھ، کچھ ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں جو ہم پھر سے خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں. کیونکہ جب تک سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، پیسہ آ رہا ہے، گھر میں سکون ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ بجلی دا میٹر کٹے ہے، نہ گیس دا میٹر کٹے ہے، نہ کرائے شارٹ ہوئے نے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو پھر شہزادے نے کہا لی یسوع نو یاد کرنا ہے. تو جدوں کٹا کھول جائے گا تو پھر فون کرے گا پار صاحب دعا کرنا. میں خود بھی کر رہا ہوں ویسے. اچھا مجھے اب لوگ جب کہتے ہیں نا دعا کریں ہمارے لیے، اچھا پہلا کہتے ہیں اسی خود بھی کر رہے ہیں. انہوں نے پتا ہے کہ اے پادری وہ والا نہیں ہے جڑیاں دعاواں کری جائے گا کری جائے گا کری جائے گا. نہیں، آپ کو بھی دعا کرنی ہے. پرابلم تکلیف کس کو ہے؟ تو آپ کو خود پہلے دعا کرنی ہے، پھر آپ کو دعا کی مدد مانگنی ہے. بائبل میں لکھا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، لیکن اے نہیں لکھا کہ انہاں کو کرواندے جاؤ تے آپ ہی فیس بک چلاندے جاؤ، دوجیاں کو دعاواں کراندے جاؤ آپ یوٹیوب چلاندے. نہیں، یہ نہیں لکھیا بائبل چ. لکھیا ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، لیکن اس کرو دے وچ تم ہی شامل ہے جدا مسئلہ بنیا ہوئے. آپ ہی انجوائے کر رہے ہیں، ریموٹ ہاتھ چ وے تے نال پاپ کارن نے تے نال پیپسی ایک پاسے یا کافی پئی ہے تے فلم چل رہی، آپ ہی انجوائے کر رہے تے دوجیاں نو پریئر ریکویسٹاں سینڈ کری جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں. خدا بعض اوقات ہمیں چینج کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ڈسٹرب کرتا ہے، ہماری فطرت کو، ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے. یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا اور وہ مسیحوں کے سارے پرابلمز کو ایک دم سے چمتکار کرے گا اور حل کر دے گا. وہ ایسے آسمان پر چٹکی بجائے گا اور نیچے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور مسیح کہیں گے ویکھیا پھر ساڈا یسوع. ہے نہیں لکھیا بائبل چ لکھیا وے وہ انہیں ان کے گناہوں سے، پرابلمز ہم نے خود سالو کرنے ہیں، وہ مدد کرتا ہے لیکن ہم نے خود اٹھنا ہے. کسی دیریے کی اور ایماندار کی بحث ہو گئی. اس نے کہا کہ اگر تو کہنا ساڈا خدا زندہ ہے، اے پئی یہ ماچس خدا نو کہنو چوک کے باہر سٹے. انہیں چوک کے باہر سٹ دیتی. کہنا میں کیا سی خدا نو کہہ، کہندے جڑا کام میں آپ ہی کر سکنا انہوں کالی زحمت دینی ہے. تو جو کام آپ کے کرنے والے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں، پھر خدا کی مدد بھی آپ کے فراہم ہو جائے گی آپ کے لیے. یہاں یہ نہیں لکھا مسئلوں سے حل ملے گا، یہ نہیں لکھا، بلکہ یہ لکھا ہے صادق کی مصیبتیں. پھر گنہگاری رہنا کہ صادق بننا ہے. ایمین ایمین. مصیبتیں بہت سی ہیں لیکن لکھا ہے وہ ان سب میں سے اسے نکلنے کی. ہاللیلویہ. یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا خدا ہے جو مصیبت میں ڈالتا تو ہے لیکن پڑا رہنے نہیں دیتا. وہ راہ پیدا کرتا ہے. اگر کسی کو راہ نظر آ جائے تو وہ راہ پیدا کرتا ہے، وہ لیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے، ہیلپ کرتا ہے. مسئلہ عالمگیر ہے، آفر بھی عالمگیر ہے. ہاللیلویہ. پیشکش بھی عالمگیر ہے. میرے ساتھ نکالیے ذرا اعمال 17واں باب اس کی 30ویں آیت. گناہ کس نے کیا؟ پیشکش کن کے لیے ہے؟ سب آدمی کیا کریں؟ نجات پائیں، کیونکہ گناہ سب نے کیا تھا. اور اب جو حکم ہے وہ بھی کسی ایک قوم، قبیلے، امت یا کسی ایک شخص فرد و بشر کے لیے نہیں ہے. اعمال 17:30 لکھا ہے پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب کن کن کو؟ سب نے گناہ کیا. اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سب نجات پائیں، سب آدمی نجات پائیں. اور اب حکم جو ہے وہ بھی سب کے لیے ہے، عالمگیر حکم ہے. بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ پرابلم بھی سب نے کیا، آفر بھی سب کے لیے ہے، اور اب حکم بھی. یہ کرسمس ہے، یہ کرسمس ہے. مسئلہ عالمگیر، پیشکش عالمگیر، اور اب حکم بھی عالمگیر. یسوع مسیح عالمگیر نجات دہندہ ہے. ہاللیلویہ. وہ عالمگیر نجات دہندہ ہے، عالمگیر نجات دہندہ ہے. خدا کا جو ویژن ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے، صرف مسیحوں کے لیے نہیں ہے. خدا کا بیٹا پوری دنیا کے لیے آیا ہے، صرف مسیحوں کے لیے نہیں آیا ہے. بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے
کہ کیا کریں؟ توبہ کریں. کہاں کہاں حکم دیا جا رہا ہے یہ؟ اور کن کن کو حکم دیا جا رہا ہے؟ سب کو. اس میں آپ کے خاندان والے بھی شامل ہیں، آپ کے دوست احباب بھی شامل ہیں، آپ کے جان پہچان والے بھی شامل ہیں، آپ کے پڑوسی بھی شامل ہیں، آپ کے خاندان والے رشتہ دار، آپ کے شہر میں بسنے والے لوگ بھی شامل ہیں، وہ لوگ بھی جو مختلف جگہوں پہ آپ کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، سٹڈیز کرتے ہیں، کیا وہ لوگ بھی شامل ہیں؟ سب نے گناہ کیا، سب آدمی نجات پائے. اور اب یہ لکھا ہے کہ سب آدمیوں کو وہ حکم دیتا ہے کہ کیا کریں؟ وہ توبہ کریں. بہت سارے میسیجز دیے جا سکتے ہیں کرسمس کے تعلق سے، بڑی تالیاں بھی بجوائی جا سکتی ہیں، لیکن اگر خاص طور پر کرسمس کا، مسیح کے آنے کا یہ بنیادی نقطہ انسان کی، کلیسیا کی، ایمانداروں کی اور گنہگاروں کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر ان میسیجز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یسوع مسیح کس لیے آیا ہے؟ کہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے سکے. ہیلیلویا. سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کرے. سب آدمیوں کو، اس میں سے کوئی بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے. میرے سے دیکھیے ذرا کہاں کہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے. متی 24واں باب 14ویں آیت. متی کی انجیل 24واں باب 14ویں آیت. یہ مسیح کے اپنے الفاظ ہیں. متی 24واں باب جو ہے، مسیح کہہ رہا ہے بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی کسی ایک جگہ کے لیے، کسی ایک قوم، قبیلے، فرقے کے لیے نہیں. بائبل مقدس یہ کہہ رہی ہے بادشاہی کی اس خوشخبری کی، یہ خوشخبری ہے، اس خوشخبری کی منادی کہاں کہاں ہوگی؟ تمام مسئلہ عالمگیر ہے، پیشکش عالمگیر ہے، اور اب حکم جو ہے وہ بھی عالمگیر ہے. اور حکم یہ ہے کہ سب آدمی کیا کریں؟ توبہ کریں. اور یسوع مسیح کے الفاظ یہ ہیں بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے. کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. خداوند اب جتنی تیزی سے کلام بانٹا جا رہا ہے، بکھیرا جا رہا ہے، جتنی تیزی سے میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، جس طرح سے چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں، بہت جلد سب قوموں تک انجیل کا، خوشخبری کا یہ پیغام پہنچنے کو ہے. ہیلیلویا. میں ریکویسٹ کروں گا آپ جو آن لائن بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ ضرور اسے شیئر کیا کیجئے، دوسروں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انجیل سنیں اور نجات کے لیے اور توبہ کے لیے تیار ہو جائیں. ہیلیلویا. آپ اسے سرکولیٹ کیا کریں. بعض گروپس میں میں نے ایسی بھی پوسٹ دیکھی ہیں واٹس ایپ کے گروپس میں، وہ کچھ بے وقوف ایسے کہتے ہیں بائبل کی آیتیں نہ آگے بھیجا کریں کیونکہ لوگ ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس طرح خدا کا کلام ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. تیرا پلا ہو ایڈے سیانے دا، ایڈا تو شریر کہ کلام دے لئی کہہ رہے ہیں اے نہ آگے بھیجو. وہ لوگ پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں اور خدا کا کلام ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. جے تو کدے پورے دل نہ پڑھیا ہوئے تو کلام دے بارے لکھیا ہے گھاس اور پھول تو کملا جائے گا لیکن یہ ابد تک قائم رہے گا. ہیلیلویا. یہ ابد تک قائم رہے گا، یہ ابد تک قائم رہے گا. یہ وہ کتاب ہے جو قائم رہے گی اور اسی کتاب کے وسیلہ سے اب تک دنیا قائم ہے. ہم وہ نہیں ہیں جو یہ کہیں اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. تہاڈا بھلا ہو جائے اے تے مینوں پروٹیکٹ کردا ہے، یہ کلام تو میری حفاظت، مجھے تحفظ دیتا ہے. میں کون ہوں کہ خدا کے کلام کو پروٹیکٹ کروں، اس کی حفاظت کروں؟ یہ تو خود مجھے، اس کا کلام میرے راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے یہ تو نور ہے، یہ تو میری راہ کو روشن کرتا ہے. تو میں انہوں کہاں ایک منٹ ٹھہر ذرا میں آگے ویکھ لاں راہ صحیح ہے کہ نہیں، پھر آئی تو اجے نہ آئی، پہلے مینوں چیک کرن دے. ایڈا تو سیکیورٹی گارڈ رہ جا کتے. بائبل مقدس کو بانٹیے، اسے دیجئے، ترسیل کیجئے، اس کی جتنا ہو سکے اس کو بانٹیے، ڈیلیور کیجئے. اے جڑیاں واٹس ایپ تے بھیج دے نا گڈ مارننگ تے پھل تے بوٹے تے نال طوطے تے تتلیاں تے، انہاں نوں دفع کرو پراں. ایدی منادی کرو، اس کی منادی کریں.
मैसेंजर में कलाम जाए, व्हाट्सएप पे कलाम जाए, फेसबुक पे कलाम जाए, यूट्यूब पे कलाम जाए, आपके मुंह से कलाम निकले। हालेलुया। कलाम आपके अंदर से निकले, कलाम आपके वसीला से निकले, कलाम दुनिया को तब्दील करेगा, कलाम लोगों को निजात देगा। इसे डिलीवर कीजिए, कलाम को रिलीज कीजिए अपनी जिंदगी से, अपने होंठों और अपनी जुबान से। खोन दियो डिलीट जिन्ना हुंदा है, वो खुदा नहीं पूछेगा होए मैं तेनू क्या सी यसाया 43:21 लिख के भेज ते तू ओदी हिफाजत क्यों नहीं कीती और डिलीट कर दिता सी किसी ने। खुदा ये नहीं पूछेगा, खुदा ये पूछेगा कलाम किथे किथे वंडिया सिया, कलाम कहां कहां बांटा था, किस किस को कलाम दिया था। खुदा ये पूछेगा। वो डिलीट कर दें तो करन कोई मसला नहीं। कलाम कभी डिलीट नहीं हो सकता। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं, ये उसका इल्हाम है। इसी ने अब तक दुनिया को संभाले हुए है। बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी कहां तक होगी? तो जब इस आयत को पूरा करने के लिए आप अपने आप को पेश करेंगे। आप अंदाजा कीजिए, आप खुदा के मददगार बन गए हैं, आप खुदा के साथ उसके विजन में उसके रोया में शामिल हो गए हैं। और अब आप खुदा से कह रहे हैं खुदावन तू अकेला नहीं है, मैं भी जमीन पर तेरे साथ हूं, मेरी मदद कर कि मैं कलाम को कौमों और उम्मतों और गुनहगारों तक लेकर जा सकूं। हालेलुया। बादशाही की खुशखबरी की मुनादी कहां तक होगी? तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। और फिर क्या होगा? फिर खात्मा होगा। आप चाहते हैं कि यीशु मसीह जल्द आ जाए? आप चाहते हैं यीशु मसीह जल्द आ जाए? आपको इंजील सुनाना है, आपको इंजील लेकर जाना है, आपको गुनहगारों तक इंजील लेकर जाना है, आपको उनको जो इब्लीस के हाथों बंधे हुए हैं, जो जकड़े हुए हैं, जो दुख उठा रहे हैं, आपको उन तक इंजील लेकर जाना है। और जैसे जैसे ये इंजील फैलती चली जाएगी, खुदावंद का आना करीब होता चला जाएगा। आमीन आमीन। ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो। मसला आलमगीर, पेशकश आलमगीर, हुक्म आलमगीर। सब कौमें, सब आदमी, हर एक फर्दो बशर जो इस जमीन पर पैदा हुआ है वो गुनहगार है। अब देखिए जरा, चूंकि मसला आलमगीर है, पेशकश आलमगीर है, हुक्म आलमगीर है, इसलिए अब जो दावत है वो भी आलमगीर है। हालेलुया। जो दावत है वो क्या है? सब कौमें, सब लोग, सब आदमी, हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक फर्दो बशर जो इस जमीन पर पैदा हुआ है। अब दावत भी आलमगीर है। मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 10वां बाब। अब दावत भी आलमगीर दावत है। और वो दावत क्या है? वो दावत खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने की दावत है। आमीन। मसला आलमगीर, पेशकश आलमगीर, हुक्म आलमगीर, और अब दावत भी आलमगीर। रोमियो 10वां बाब उसकी 11वीं आयत। चुनाचे किताबे मुकद्दस ये कहती है, ये जो किताब हमारे हाथों में है जिसकी मुनादी हम सुन रहे हैं, ये कहती है, किताबे मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा, हालेलुया, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो मसला आलमगीर, पेशकश आलमगीर, हुक्म आलमगीर, और अब जो दावत है वो भी यहां पर लिखा है जो कोई में हर एक इंसान आता है, हर एक फर्दो बशर आता है, हर एक फर्दो बशर आता है। बाइबल मुकद्दस, किताबे मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा। 13वीं आयत भी पढ़िए, लिखा है क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो, ओ हालेलुया, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देने आया है। और यहां बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है? रोमियो का खत कह रहा है जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। जो कोई खुदावन का नाम लेगा, और खुदावन कौन है? खुदावन खुदा का बेटा है, वो
खुदावंद है जिसके बारे में लिशवा कहती है कि मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर में आई है। वो खुदावंद है जिसके लिए फिलिपियों का मुसन्निफ कहता है कि खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। हालेलुया। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो शर्मिंदा ना होगा। जो कोई खुदावंद पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। मसला आलमगीर है, पेशकश आलमगीर है, हुक्म आलमगीर है और अब उसके दावत भी आलमगीर है। मसीह सिर्फ मसीहों का नहीं है, मसीह सारी दुनिया के लिए आसमानों से उतरा है। आमीन आमीन। मसीह सारी दुनिया के लिए उतरा है। यहाँ पर ये नहीं लिखा शौकत सदीक या लिविंग ब्रांच चर्च या FGA, नहीं, ये नहीं लिखा। यहाँ पर ये लिखा है जो कोई। हालेलुया। जो कोई, इट मीन्स कि राह चलते हुए भी, जो कोई ऑफिस में बैठे हुए भी, जो कोई वापस आते हुए भी, जो कोई आपको मिले, जो कोई आपसे बात करे, जो कोई आपकी बात सुने, जिस किसी से भी आपकी मुलाकात हो, यह कलाम उसके लिए है। जो कोई, हालेलुया, जो कोई ईमान लाए वो शर्मिंदा ना होगा और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। जो कोई मीन्स के हर एक के लिए खुदा का ये मंसूबा है कि खुदा उसे उसके गुनाहों से निजात देना चाहता है। जो कोई में वो भी शामिल हैं जो आपके बदन में एक कांटा बन के बैठे हुए हैं। जो कोई में वो भी शामिल है जो आपको सुबह शाम दिख करते हैं, आपके लिए तकलीफ का बायस, वो भी शामिल है। जो कोई में वो भी शामिल हैं जो आपके हम ईमान नहीं हैं, जो आपको गाली गलोच करते हैं, आपको हकीर जानते हैं। जो कोई में वो भी शामिल हैं जिन्हें आप सलाम करना मुनासिब नहीं समझते हैं। जो कोई में वो भी शामिल हैं जिनसे आप हर रोज लड़ने के बहाने ढूंढते हैं। जो कोई में वो भी शामिल हैं जो आपके लिए तकलीफ और दुख और मुसीबत का बायस है। जो कोई में वो भी शामिल हैं जो आपके ऑफिस में साथ हैं, जो आपके दफ्तर में साथ हैं, जो बाहर काम करते हुए आपके साथ हैं, जो ट्रैवल करते हुए, सफ़र करते हुए आपके साथ हैं। जो कोई में वो भी, जो कोई में आपके पड़ोसी भी शामिल हैं, आपके मोहल्लेदार भी शामिल हैं, आपके शहर के लोग, आपके मुल्क के लोग शामिल हैं। जो कोई, इससे मुराद ये है निजात खुदामंद की तरफ से है। ये किसी चर्च के पास नहीं है, ये किसी कौम, किसी कबीले, किसी एक फिरके के पास नहीं है। निजात मुफ्त है और ये सब के लिए है क्योंकि गुनाह सब ने किया है। सब ने गुनाह किया और उसके जलाल से महरूम हैं। और अब वो ये चाहता है सब आदमी निजात पाएं। सब आदमी। मसला आलमगीर है, पेशकश आलमगीर है, हुक्म आलमगीर है और अब दावत भी आलमगीर है। ये चीज, ये चारों पॉइंट आपको याद हो जाएं। मसला, पेशकश, हुक्म और अब दावत। किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए। आमीन। क्या आप शुक्रगुजार हैं? क्या आप शुक्रगुजार हैं? खुदा सिर्फ आपको निजात देने नहीं आया, आपको निजात देकर अब वो आपके वसीला से दूसरों तक पहुंचना चाहता है। क्या आप तैयार हैं दरमियानी बनने के लिए? आपको मैसेज याद है? आपको मैसेज याद है? हमें दरमियानी बनना है। गुनाह वालों को छुड़ा के हमें खुदा के पास लाना है। हमें अब मीडिएटर, दरमियानी बनना है। लोगों को यीशु तक लाने के लिए हमें दरमियानी बनना है। फिर यीशु का काम ये है वो उन्हें गुनाह से निकाल के बाप तक पहुंचाने के लिए वो दरमियानी बन जाए। गुनाह का इलाज हम नहीं कर सकते हैं, गुनाह का इलाज खुदा के बेटे के पास है क्योंकि खून उसने बहाया है। मसला आलमगीर है, पेशकश आलमगीर है, हुक्म आलमगीर है और फिर दावत भी
عالمگیر ہے. آپ بتا سکتے ہیں بائبل مقدس کا جو دل ہے وہ کون سی آیت ہے؟ او شاباش شاباش، 100 روپیہ پکا ہے تیرا. اگر میرے پاس ہوا تو تجھے بھی مل جائے گا. بائبل مقدس کا جو دل ہے وہ یوحنا 3:16 ہے. کیونکہ خدا نے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ رکیے یہاں پر، تاکہ دعوت کون سی ہے؟ عالمگیر ہے. دعوت عالمگیر ہے. تاکہ جو کوئی، وہ کسی قوم، کسی فرقے، کسی امت، کسی قبیلے کا کیوں نہیں، وہ کسی براعظم، کسی ملک کا کیوں نہیں ہے، جو کوئی، ہاللویا، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جو کوئی، اس بات پہ زور ہے. یہ جو دعوت ہے یہ بھی عالمگیر دعوت ہے. جتنے گنہگار ہیں، جتنے انسان اس زمین پر ہیں، ان میں سے ہر کوئی، whosoever، جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. مسئلہ عالمگیر، پیشکش عالمگیر، حکم عالمگیر، اور اب دعوت بھی. آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی. ہاللویا. آخری حوالہ دیکھیں گے، آخری کتاب میں سے، آخری باب میں سے. مکاشفہ، آخری کتاب، آخری باب، 17ویں آیت. اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے. آب حیات کس کس کو؟ جو کوئی. جے آب حیات ہوں نا لیونگ برانچ چرچ دے کول تے شوکت صدیق نے کہا پیچھے ہو جو سارے، اے تے میرے ہاتھ چے، اے تے میں جنوں چاہواں گا دواں گا. آب حیات خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ بغیر تفریق کیے، غلطیوں کا خط میں لکھا ہے، غلطیوں کا مصنف کہتا ہے اس کے ہاں کسی کی طرفداری نہیں ہے. شرط یہ ہے اگر کوئی، جو کوئی آئے چاہے، اس میں سے یہ دعوت ہے. جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. ایک اور خاص بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے، نجات پانے کے لیے ہمیں کوئی روپیہ پیسہ دینا نہیں پڑتا ہے. نجات پانے کے لیے ہمیں کوئی روپیہ پیسہ دینا. بائبل مقدس میں لکھا ہے نجات مفت ہے. نجات مفت ہے. نجات پانے کے لیے کوئی روپیہ پیسہ دینا نہیں پڑتا. ہاں صرف ایک کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور آپ کو آسمانوں سے نجات مفت مل جاتی ہے. آپ کو راست بازی کا لباس مل جاتا ہے آپ کے اقرار کے وسیلہ سے. آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ میں سے بھی کوئی گنہگار ہے، آج وقت ہوگا کہ وہ نجات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. اور آپ لوگ جو آن لائن لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے بھی وقت ہوگا. آپ کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی فرقے، کسی بھی ملک سے کیوں نہیں ہیں، آج اس وچن، اس کلام کے وسیلہ سے آپ مکتی پا سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں. آج کا دن آپ کا دن ہے. یہی ہے دن جو خداوند کا ہے. ہم ہوں گے شاد اور خوشی کریں گے. کل میری زندگی میں بھی پہلی بار ایسا ہوا، تقریباً 15 سال کی خدمت میں. میرے ایک بھائی ہیں، دوست ہیں، دبئی میں پاسبان ہیں، اور وہ آن لائن منادی کر رہے تھے. اور ایک بیٹی یہاں سے انہیں روح ملی اور اس نے کہا کہ جی میں یسوع پر ایمان لاتی ہوں. وہ کسی اور سیٹ اپ کا حصہ تھی اور اس نے کہا کہ پاسٹر جی آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں نے نیکسٹ کیا کرنا. انہوں نے کہا ایمان لائی ہو تو اب بپتسمہ لینا پڑے گا. اس نے کہا آپ تو دبئی میں ہیں، میں اسلام آباد میں ہوں، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا میرا ایک بھائی وہاں ہے جو آپ کو بیپٹزم دے گا. اس نے کہا دسمبر میں بھی دے دے گا؟ اس نے کہا ہاں دے دے گا. انہوں نے مجھے فون کیا، کہتے بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک روح کو بیپٹائز کریں، پانی کا بپتسمہ. میں کہا پر صاحب میرے لیے تو ٹھیک ہے، چلو میں بندہ وہاں تھے. او کون ہے؟ جوان ہے، بیٹا ہے، بیٹی، بزرگا کون؟ کہتے نہیں وہ بہن ہے لیکن وہ تیار ہے. کل ہم نے اسی جگہ پہ، اسی پانی میں ان کو بیپٹائز کیا، بپتسمہ دیا.
ایک روح بھی جو ہے وہ ویلیو کرتی ہے خدا کی نگاہ میں. سنگل سول, ایک روح بھی, اس کی بہت بڑی قیمت خدا نے چکائی ہے. ایک روح, لیکن وہ 99 کو چھوڑ دیتا ہے, ایک کے لیے چلا جاتا ہے, ایک کو ڈھونڈتا ہے, ایک کا پیچھا کرتا ہے. تو آپ بھی ایک کو ڈھونڈیے, ایک کا پیچھا کیجئے, پہنچیے ان تک. بتائیے کہ مسئلہ عالمگیر تھا, پیشکش, حکم اور دعوت عالمگیر ہے. بتائیے کہ آپ کو نجات پانی ہے, توبہ کرنی ہے. پہنچیے ان لوگوں تک, پہنچیے اپنے آس پڑوس میں, جیتیے روحوں کو, لے کر آئیے انہیں, اور انہیں کہیے کہ آئیں ہم آپ کو پانی کا بپتسمہ دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس کرسمس پہ کم از کم 5 روحیں آپ خداوند کے پاس لے کر آئیں. کون کون یہ چاہتا ہے؟ دل سے یا صرف منو خان لئی؟ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. عالمگیر مسئلہ ہے, عالمگیر پیشکش ہے, عالمگیر حکم ہے, اور عالمگیر دعوت ہے. کوئی ایک فرد و بشر نہیں, سب نے گناہ کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہے. سب نے گناہ کیا ہے. اب کسی بھی بھائی, کسی بھی بہن, کسی بھی بیٹے, کسی بھی بیٹی, کسی بھی بزرگ یا بزرگہ کو کیوں نہ پوچھ لیں, اس تک کیوں نہ پہنچ جائیں, یقین جانیں کہ اسے نجات کی ضرورت ہے, اور وہ محتاج ہے کہ آپ اس تک پہنچیں اور اس کے لیے نجات کا پیغام اسے سنائیں. کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ ایمان لاتے ہیں کہ خدا آپ کی مدد کرے گا, اور کرسمس سے پہلے 25 دسمبر سے پہلے کم از کم 5 روحوں کو آپ خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کر پائیں گے؟ کیا آپ ایمان لاتے ہیں اس بات کے لیے؟ آپ ایمان لاتے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور آئیے خدا سے صرف یہ مانگنا شروع کیجئے, خداوند مجھے 5 گنہگار چاہیے. ہولی اسپرٹ, یس, مجھے 5, سب ہاتھ اٹھائیے, ایسے بڑھائیے سامنے کی جانب, بلند آواز سے دعا کرنا شروع کیجئے. خداوند مجھے 5 گنہگار چاہیے جنہیں میں انجیل سنا سکوں, جنہیں تیری بادشاہی میں داخل کر سکوں. آئیے سب مل کر دعا کرنا شروع کیجئے اور مانگیے کہ یہ خدا مجھے گنہگار چاہیے. ہاں خدا, میں کرسمس سے پہلے 5 لوگوں کو تیری بادشاہی کا وارث بنانا چاہتی ہوں. 5 لوگوں کو, کم از کم 5 کو مانگیے خدا سے. برشاندلو روکا برشاندلے رے, شگو رے بے رے ساندلو ریا رابا ساندلے رے. گنہگاروں کو مانگیے اپنے لیے کہ یہ خدا مجھے ان تک لے جا یا انہیں میرے پاس لے آ. اوہ یس, ہیلیلویا. گنہگار چاہیے. یس, اپنا منہ کھولیے اور دعا کیجئے. اسپرٹ, یس, خدا آپ کے لیے آسمان کھول رہا ہے. وہ آپ کے دل میں بوجھ اور درد پیدا کر رہا ہے, وہ آپ کے اندر ترس پیدا کر رہا ہے. Jesus, yes. Rosho tokoro raba santro, ebresha ta robo shantoloro. Holy Spirit, la barra va jandelere, co compatora ripasantrolore.
Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. खुदा बाप मैं मिन्नत करता हूँ, इनमें से हर एक इंजील के पैगाम को लेके जो आलमगीर पैगाम है, जो आलमगीर सलूशन है, जो आलमगीर हुक्म है, जो आलमगीर दावत है, जो आलमगीर नजात है, खुदा ये बनी नो इंसान के पास पहुंचे और इनमें से हर एक उन्हें इंजील सुनाए, हर एक उन्हें इंजील सुनाए, हर एक उन्हें तौबा तक लेकर आए। और खुदा इन दिनों में क्रिसमस के खास पुरफज़ल दिनों में ये तेरे गुनहगारों को निजात का तोहफा दे सके। खुदावन जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और जो तौबा करना चाहते हैं, जो इस आलमगीर कफ़ारे को, निजात के इस आलमगीर पैगाम को अपनी जिंदगियों में कबूल करना चाहते हैं, मैं उन सब के लिए भी दुआ करता हूं, उन्हें सच्ची तौबा की तौफीक दे और खुदा वो निजात पा जाए। खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएं, वो इकरार करें कि हम गुनहगार हैं, मैं गुनहगार हूं, I'm a sinner। और फिर खुदा there is a savior for every sinner। हर एक पापी के लिए एक मुक्तिदाता है और वो मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट द सेवियर है, मसाया है। खुदा तेरे लोग इस क्रिसमस पर जब तुझे अपना मुक्तिदाता, सेवियर, निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो खुदा इन्हें निजात दे और इन्हें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना, अब्दी जीवन का वारिस बना। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।